بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع حضور علیہ السلام کے ہجرت کا سفر، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانپ کا ڈسنا اور ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک دن قیام کرنا اور پھر بکری کا دودھ پینا۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر شروع کیا اور غار ہرا کی چڑھائی چڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ کندھوں پر اٹھا کر چڑھائی چڑھی، حضرت ابوبکر صدیق نے نبوت کا بوجھ کندھوں پر اٹھایا اور اس غار کے پاس پہنچے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صدیق اکبر کے کندھوں پر بیٹھے تو صدیق اکبر کی شان بڑھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر بیٹھے، اللہ تعالی نے اس سواری کی شان بڑھا دی۔ بچپن میں حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ کی اونٹنی پر سوار ہوئے تو حضرت حلیمہ کی اونٹنی ساری سواریوں پر سبقت لے گئی۔ معراج والی رات حضور علیہ السلام جب براق پر سوار ہوئے تو وہ براق جنت کی ساری براقوں پر سبقت لے گئی۔ ہجرت والی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہوئے تو صدیق اکبر سارے صحابہ پر سبقت لے گئے۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی محبت، وفاداری، جانثاری کا اندازہ لگائیں۔ جب یہ دونوں حضرات غار ثور پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، محبوب آپ ٹھہر جائیں، میں ذرا غار کی صفائی کر لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غار کی صفائی کی، دیکھا تو غار کے اندر سوراخ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر اتاری اور چادر کو پھاڑا، جتنے سوراخ تھے اس چادر کے ساتھ سارے سوراخ کو بند کر دیا۔ ناظرین کرام، لیکن ایک سوراخ ابھی باقی تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ کہیں سوراخوں سے کوئی موذی جانور چیز نہ نکل آئے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ کر اس سوراخ کو بند کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، تقدم یا رسول اللہ، آقا تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جھولی پھیلائی، کہا، محبوب میری گود میں آرام فرمائیں۔ ناظرین کرام، آپ پر پہرا دیتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا، تم خود تھکے ہوئے ہو، تم بھی میرے ساتھ سفر کر کے آئے ہو اور تم نے کندھوں پر میرا بوجھ اٹھا کر سفر کیا ہے، لہٰذا تم بھی آرام کرو۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، محبوب آپ آرام فرمائے، میں پہرا دوں گا کہ تو حوض کوثر کا ساتھی، غار کا ساتھی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صدیق اکبر کی قربانی دیکھ کر
خوشخبری سنائی، انت صحابی فی الغار و انت صحابی علی الحوض، اے ابو بکر تو میرا غار کا بھی ساتھی ہے اور حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے۔ ناظرین کرام، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کی گود میں سر رکھا۔ صدیق اکبر کتنے خوش قسمت تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھولی میں سلا کر پہرا دینے لگے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے لگے۔ ناظرین کرام، اتفاق سے سانپ اسی سوراخ میں تھا۔ کالے نے حضرت صدیق اکبر کی ایڑی کو ڈنگ مارنا شروع کیا۔ حضرت صدیق اکبر سوچنے لگے، پاؤں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، سانپ کا ڈنگ کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ سانپ اتنا زہریلا جانور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز کے دوران سانپ اور بچھو آ جائے تو نماز کو توڑ کر سانپ کو قتل کرو۔ اقتل الاسودین فی الصلاۃ الجنہ العقربہ، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ سانپ نے ڈنسنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اگر میں پاؤں اٹھاتا ہوں، حرکت کرتا ہوں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل آتا ہے، اگر پاؤں نہیں ہلاتا، حرکت نہیں کرتا، یہ ڈنگ مار مار کے مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ اب دو باتیں ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل آتا ہے یا صدیق اکبر کی جان جاتی ہے۔ خدا کے بندو دیکھو تو صحیح حضرت ابوبکر صدیق کے عشق کو۔ ہم بھی عشق کے دعوے کرتے پھرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے عشق کا اندازہ لگاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ابو بکر جان جاتی ہے تو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ سانپ ڈنگ مارتا رہا، ابو بکر برداشت کرتا رہا۔ ناظرین کرام، صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو، لیکن سانپ کا ڈنگ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، رخساروں پر پڑ رہے اور رخساروں سے داڑھی پر پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر آنسوں کے قطرے جب گرے تو کپڑوں پر گرے تو واہ صدیق تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیری آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے۔ میرے پیارو، حضور علیہ السلام جو آرام فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو گرے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما لک یا ابا بکر، او میرے یار تجھے کیا ہوا؟ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ رونے کی کیا بات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، محبوب میرا پروگرام نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں، لیکن کالے سانپ نے ڈنگ مارا اور میری ایڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جگایا کیوں نہیں؟ مجھے جگا دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، محبوب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج بے شک جان چلی جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ میرے پیارو، رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، ابو بکر دکھاؤ سانپ نے کہاں ڈنگ مارا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایڑی آگے کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت والی انگلی پر اپنا لعاب لگایا، انگلی نبوت کی، لعاب نبوت والا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو کہا،
ایڑی دکھاؤ تمہیں کہاں درد ہو رہا ہے، کہا اس جگہ پر سانپ نے ڈنگ مارا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت والی انگلی اس درد والی جگہ پر رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق یہاں درد ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درد تو ختم ہو گیا، درد تو رہا ہی نہیں۔ میرے پیارو، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب مبارک کی برکت۔ یہ لعاب کوئی عام لعاب نہیں تھا، یہ بابرکت لعاب تھا۔ جب مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا گیا تو وہ میٹھا ہو گیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیبر کے قلعے کی فتح نہیں ہو رہی تھی، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کل صبح آدمی کو ہاتھ میں دوں گا کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں صبح ہم انتظار میں تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جھنڈا عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی، علی حیدر کرار کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ علی کہاں گئے؟ علی حیدر کرار نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں جا کر حضرت علی کی خبر لے آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کو لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا۔ فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والا لعاب نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں اسی گھڑی شفا مل گئی، پھر زندگی بھر آنکھیں خراب نہیں ہوئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ جھنڈا عطا کیا تو خیبر فتح ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، غار میں کتنے دن قیام ہوا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کے اندر کتنے وقت گزارا، کتنے دن گزارے، کتنی راتیں گزاری۔ اہل علم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار کے اندر 3 راتیں اور 3 دن گزارے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ، اس کو حکم تھا کہ سارا دن دور بکریاں چرایا کر، شام کو اپنی بکریاں یہاں لایا کر ہمیں دودھ نکال کر غار میں پہنچا دیا کر۔ 3 دن تک غار کے اندر عامر بن فہیرہ دودھ پلاتا رہا اور پہنچاتا رہا۔ 3 راتیں 3 دن گزر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اب باہر نکلتے ہیں، اب اگلا سفر شروع کرتے ہیں جو مدینہ کی طرف جانے والا سفر ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو واقعہ ہے آگے ہجرت والا، بہت اس کے اندر معجزات ہیں۔ آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ ایمان سے کہتے ہیں آپ کو مزہ آئے گا اور سکون آئے گا۔ ناظرین کرام، پہلے مختلف راستوں سے لوگ مدینہ کی طرف جاتے تھے، لیکن 2005 سے یہ جو سڑک بنی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، یہ بالکل وہی راستہ ہے جس پر حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی۔ بہرحال سفر شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر آگے بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے بیٹھے اور دوسرے اونٹ پر عامر بن فہیرہ جو صدیق اکبر کا آزاد کردہ غلام تھا، اور دوسرے آدمی جس کا نام عبداللہ بن اریقت تھا، کافروں میں سے تھا اور مسلمان نہیں تھا، جس کو رہبر بنایا گیا تھا۔
ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بلوا کر کہا کہ ہم تجھے اجرت دیں گے، لیکن تو ہماری رہبری کرنا، راستہ دکھانا اور راز فاش نہ کرنا۔ اس نے کافر ہونے کے باوجود وعدہ کیا کہ تمہیں راستہ دکھاؤں گا لیکن تمہارا راز فاش نہیں کروں گا۔ میرے پیارو، وعدہ کی پاسداری، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے کافر بھی وعدہ کے پکے تھے۔ آج کا مسلمان کس طرح سے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ایمان لمن لا عہد لہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں وعدہ کی پاسداری نہیں کی اس میں ایمان نہیں۔ بہرحال سفر شروع ہوا، گرمی کا موسم تھا، پہاڑی والا سفر تھا، چلتے چلتے تھک گئے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر دوپہر ہو گئی ہے اور سامنے کوئی خیمہ نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے اور پتہ کر لیں، اگر کھانے پینے کا کوئی سامان مل جائے وہ بھی لے لیں۔ میرے پیارو، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، خیمہ لگا ہوا تھا، اس کے سامنے خالی میدان تھا، ہم وہاں پہنچے، حضور علیہ السلام اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن رقیق یہ تینوں حضرات ٹھہر گئے۔ میرے پیارو ناظرین کرام، یہ واقعہ بہت سننے لائق ہے اور اس کے اندر معجزات ہیں۔ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے۔ خیمہ لگا ہوئی اماں بیٹھی تھی، میں نے جا کر کہا، بوڑھی اماں ہم مسافر ہیں، تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہو تو ہمیں خرید کرتے ہیں، دودھ مل جائے یا کھجوریں مل جائیں، کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے۔ بوڑھی اماں کہنے لگی، بیٹا میں نے تو یہاں خیمہ ہی اسی لیے لگایا ہوا ہے کہ آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتی رہوں، مہمان نوازی کرتی رہوں، لیکن قسمت کی بات ہے آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ دودھ ہے نہ کھجوریں ہیں، میری جتنی بکریاں ہیں وہ ساری میرا خاوند چرانے کے لیے لے گیا ہے۔ بوڑھی اماں کا نام ام معبد ہے، یہ کنیت ہے، اصل اس کا نام عاتقہ بنت خالد تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے ساری خبر لینے کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ بوڑھی اماں ام معبد کہتی ہے، میں نے تو یہاں خیمہ ہی اس لیے لگا رکھا ہے کہ آنے جانے والے مسافروں کی مہمان نوازی کرتی رہوں، لیکن آج قسمت سے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے کے پاس تشریف لے گئے، بوڑھی اماں سے سلام کلام ہوا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر خیمے میں ایک بکری پر پڑی جو وہاں کھڑی تھی۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، اماں تمہارے خیمے میں جو بکری نظر آ رہی ہے اس سے ہم دودھ نکال لیں؟ ام معبد نے کہا، نہیں، یہ تو بیمار بکری ہے، لاچار بکری ہے، اگر یہ ریوڑ کے ساتھ جانے کے قابل ہوتی تو میرا خاوند بکریوں کے ساتھ چرانے کے لیے لے جاتا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تو اتنی بیمار ہے کہ چل پھر نہیں سکتی، دودھ کیسے دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اماں اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم دودھ نکال لیں۔ بوڑھی اماں نے کہا، مہمانوں تم بڑے عجیب لوگ ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کہتی ہوں یہ بیمار بکری ہے، دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، تم کہتے ہو ہم اس بیمار بکری سے دودھ نکال لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اماں تو نہیں جانتی میں کون ہوں، اماں تو مجھے اجازت دے،
اجازت دینا تیرا کام ہے، اس بیمار اور لاچار بکری سے دودھ دینا میرے رب کا کام ہے۔ ناظرین کرام، کہتی ہے کہ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم قریشی ہیں، مسافر ہیں۔ بوڑھی اماں نے کہا، اگر دودھ نکل سکتا ہے تو نکال لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیمار بکری کے قریب گئے، اس کو باہر نکالا اور نبوت والا ہاتھ پھیرا، جیسے جانور پر محبت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت والا ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لیا۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرا دل و جان کہتا ہے کہ رب کائنات نے کہا ہوگا، بکری خیال کرنا، پہلے تجھے ام معبد کے ہاتھ لگتے تھے، ابو معبد کے ہاتھ لگتے تھے، آج تجھے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ لگ رہا ہے، اس کے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ میرے پیارو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، تھن فوراً دودھ سے بھر گئے۔ کہا، اماں برتن لے آؤ۔ حضرت ام معبد برتن لے آئیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نکالنا شروع کیا تو وہ برتن دودھ سے بھر گیا۔ فرمایا، ابو بکر ایسا کرو، سب سے پہلے دودھ اماں کو پلاؤ، ہم بعد میں پئیں گے۔ واہ پیرو، واہ مرشدو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ کیسے پیر و مرشد ہیں، اپنے مریدوں کو پہلے پلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ام معبد کو پلاؤ۔ ام معبد کہتی ہیں، نانا پہلے تم پیو، تم مسافر ہو، تم پیاسے ہو، ضرورت مند ہو، میں بعد میں پی لوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں پہلے تم پیو۔ تو پہلے ام معبد نے پیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے پیا، پھر عبداللہ بن عریقت نے پیا، پھر عامر بن فہیرہ نے پیا، سب سے آخر میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور فرمایا، سید القومی فی السفر خادمہم، فرمایا قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دوسروں کو پلانے والا ہوتا ہے وہ خود آخر میں پیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں پیا اور پینے کے بعد پھر بھی دودھ بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام معبد یہ دودھ اپنے پاس محفوظ کر لو، شام کو تمہارا خامند آئے گا، اس کی خدمت میں پیش کرنا۔ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کو پلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 8 ہجری میں قحط پڑا تو بکری اس وقت تک برابر دودھ دیتی رہی، دودھ خشک نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، حضرت ام معبد کے گھر ایک درخت تھا، کڑوا درخت پھل دینے والا بن گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوپہر کے وقت ام معبد کے گھر میں خیمہ میں وضو کیا۔ وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلی کی تو سامنے ایک درخت کھڑا تھا،
کڑوا اور کانٹوں والا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کر کے اپنے منہ والا پانی اس کی جڑ میں ڈال دیا۔ ام معبد کہتی ہیں لوگو تمہیں کیا بتاؤں، وہ کڑوا درخت پھل دینے والا درخت بن گیا۔ کیسا پھل؟ اس کا پھل سبز رنگ کا اور میٹھا تھا، اس پھل کے اندر عنبر کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ بھوکا اس پھل کو کھا لیتا تو بھوک ختم ہو جاتی، اگر پیاسا آدمی اس کو کھا لیتا تو پیاس ختم ہو جاتی۔ ناظرین کرام، اتنا برکت والا درخت کے مسلسل پھل دیتا رہا، اور ہم نے اس درخت کا نام ہی شجرۃ مبارکہ رکھ دیا کہ یہ تو برکت والا درخت ہے۔ یہ درخت ہمیں تقریباً 10 سال تک پھل دیتا رہا، اور اس کا پھل کبھی ختم نہیں ہوا، اور 12 مہینے یہ دیتا رہا۔ ناظرین کرام، درخت ایک دن مرجھا گیا۔ ام معبد کہتی ہیں ایک دن ایسا ہوا، صبح کے وقت ہم اٹھے، ہم نے کیا دیکھا کہ اس درخت کا سارا پھل زمین پر گرا ہوا ہے اور درخت مرجھایا ہوا ہے، ایک پھل بھی درخت کے ساتھ نہیں۔ جو ہم بڑے پریشان ہوئے، اور اس کو کیا ہو گیا، سارا پھل گرا ہوا ہے اور اس کے پتے زرد ہو گئے اور سوکھنے لگ گئے۔ ایک ہی دن کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے درخت کو نظر تو نہیں لگ گئی، لیکن کچھ دن کے بعد عجیب و غریب خبر موصول ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا درخت کس وجہ سے خشک ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، وہ یہ کہ ہمارے پاس خبر پہنچی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ادھر ہمارا درخت خشک ہو گیا، اس نے پھل دینا چھوڑ دیا، سوکھ گیا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہی دن تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ پا گئے۔ ناظرین کرام، شام کو ابو معبد گھر آیا۔ شام کو ابو معبد یعنی ام معبد کے گھر والے وہ تشریف لائے، ان کے خاوند آئے اور دور سے خوشبو آ رہی تھی۔ متعجب ہو کر کہتا ہے ام معبد یہ کیا ماجرا ہے، ابھی میں گھر سے دور تھا کہ خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، آج میرا گھر معطر کیوں ہے، کہاں سے عمدہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ دودھ کہاں سے آ گیا ہے، گھر میں تو بیمار بکری کھڑی تھی۔ ام معبد نے کہا کہ ایک ہستی آئی تھی، اس نے اس بیمار بکری کو ہاتھ لگایا تو برتن دودھ سے بھر گیا، اور یہ دودھ آپ پی لو۔ تو ام معبد ایسی دودھ تو زندگی میں کبھی نہیں پیا، کہنے لگی یہ دودھ اسی مہمان کا جھوٹا ہے۔ کہتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح وہ کون تھا۔ ام معبد نے ساری بات سنائی، پھر مزے لے لے کر کہنے لگا اچھا پھر اس کا چہرہ کیسا تھا، ہاتھ کیسے تھے، چال چلن کیسا تھا، اس کے دوست کیسے تھے۔ ام معبد ساری بات بیان کرتی رہیں، کہتی ہیں کہ اس کا چہرہ اتنا نور والا تھا، جی چاہتا تھا کہ دیکھتے دیکھتے زندگی گزار دوں، اور اس کے خادموں کا کہ ایسی محبت تھی کہ جب اس نے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، وضو کیا تو وہ سارے لپک لپک کر پانی لے رہے تھے، اپنے وجود پر مل رہے تھے۔ وہ آدمی جب حکم دیتا اس کے ساتھ والے فوراً پورے آگے کر لیتے، عجیب و غریب ان کا حسن و جمال تھا۔ ابو معبد کہتا ہے ام معبد اس کا نام بھی پوچھا، اس کا نام کیا تھا؟ ام معبد کہتی ہیں اسمہ محمد،
اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ ابو معبد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہے جس کے چرچے ہو رہے ہیں مکے میں۔ اللہ کی بندی، کاش میں یہاں موجود ہوتا، میں اس کے قدموں کو دھو کر پی لیتا۔ کاش میں موجود ہوتا، میں اس کی خدمت کرتا۔ کاش میں موجود ہوتا، میں اس کی زیارت کرتا۔ معبد، آج تجھے بتا رہا ہوں، سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی اسی راستے سے گزرے گا، اسی کی خاطر تو میں نے یہاں خیمہ لگایا ہوا ہے، لیکن میری بدقسمتی مجھے زیارت نہ ہوئی۔ چلو تیاری کرو، ہم جا کر مدینہ مل کر آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ حضرات گئے، راستے میں پہنچ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، پھر واپس آئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ہجرت والے سفر میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اچھا سا کومنٹس کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔